الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں، یہ مضمون کتاب فیضان رمضان صفحہ 409 تا 426 409 تا 426 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، شکاری خود شکار ہو گیا۔ جیکب آباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس میں جہالت کا گھپ اندھیرا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی اس ضلالت و گمراہی میں پورے پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی توبہ کے اسباب یوں ہوئے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جیکب آباد میں رمضان مبارک 1426 ہجری بمطابق 2005 کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی ترکیب تھی۔ ان کے محلے کے چند لڑکے بھی معتکف ہو گئے تھے۔ انہیں تنگ کرنے کی غرض سے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے آئے۔ وہاں سنتیں سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ وہ طاق میں بیٹھ گئے کہ موقع ملے تو شرارت شروع کروں کہ اتنے میں ایک عاشق رسول خیر خواہ نے بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں انہیں حلقے میں شرکت کی، حلقے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی نرمی اور عاجزی کے باعث وہ انکار نہ کر سکے اور حلقے میں بیٹھ گئے اور مبلغ دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگے۔ مبلغ کے بیان میں عجیب کشش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ عاشقان رسول نے انہیں بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی۔ انہوں نے حامی بھر لی اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تو شکار کرنے چلے تھے، مگر لو آپ اپنے دام یعنی جال میں صیاد یعنی شکاری آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اعتکاف میں سبھی کچھ نیا تھا۔ دوران اعتکاف انہیں اپنی گمراہی کا پتہ چلا۔ الحمدللہ انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو سبز امامہ شریف سے سرسبز و شاداب کر لیا۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق حلقہ ذمہ داری پر فائز ہوئے اور الحمدللہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے بن گئے۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے اور بھٹکے ہوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی گناہوں کی شامت، چلو دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان حال مقیم کراچی کے ایک اسلامی بھائی والدین کے معاذ اللہ انتہائی درجے گستاخ تھے۔ کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتے اور رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتے۔ ماہ رمضان المبارک میں ماں باپ سے انہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیزار تھے، غضب کے جذباتی تھے، اسی لیے معاذ اللہ کئی بار کوشش کی بھی سعی یعنی کوشش کی، مگر الحمدللہ ناکامی ہوئی۔
اللہ پاک کے کرم سے ان کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے گھر کی قریبی مسجد میں اعتکاف کا ارادہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ الحمدللہ، اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے۔ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائی تھے، مگر تربیتی حلقوں، سنتوں بھرے بیانات اور عاشقان رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانی شروع کر دی، امامہ شریف کا تاج سر پر سجا لیا اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے، خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری۔ واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گئے اور اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں اور بے ہوش ہو گئے۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی۔ انہیں تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران بننے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ مزید 126 دن کا امامت کورس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں استقامت عنایت فرمائے۔ بگڑے اخلاق سنور جائیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، میں نے عید کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میاں والی کالونی منگو پیر روڈ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھیں۔ گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی گندی فلمیں دیکھا کرتے۔ بالائے حیرت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور انہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف نصیب ہو گیا۔ فیضان مدینہ کے دینی ماحول کی بھی کیا بات ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ چاک ہوا اور نیکیوں کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ انہوں نے نماز سیکھ لی اور 5 وقت با جماعت نماز کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے 2 مساجد میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیا۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے انہیں ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا اور ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا، اسے جام عشق پلا دیا، جسے چاہا نیک بنا دیا، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، اعتکاف کی برکت سے سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ کلیان مہاراشٹر الہند کی میمن مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک 1426 ہجری 2005 میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک نو مسلم نے، جو کہ کچھ عرصے قبل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ سنتوں بھرے بیانات، کیسٹ اجتماعات اور سنتوں بھرے حلقوں نے ان پر خوب مدنی رنگ چڑھایا۔ اعتکاف کی برکت سے
دین کی تبلیغ کے عظیم جذبے کا روشن چراغ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ کیونکہ ان کے گھر کے دیگر افراد ابھی تک کفر کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، لہذا اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں پر کوشش شروع کر دی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر بلوا کر دعوت اسلام پیش کروائی۔ الحمدللہ والدین، 2 بہنوں اور 1 بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ ولولائے دین کی تبلیغ کا پاؤ گے، ولولا دین کی تبلیغ کا پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فضل رب سے زمانے پہ چھا جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، میں پکا دنیا دار تھا۔ سکھر شہر سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی پر دنیا کا دھن کمانے ہی کی دھن سوار رہتی تھی۔ عملی دنیا سے کوسوں دور گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ الحمدللہ بعض عاشقان رسول کی ان پر شفقت بھری نظر پڑ گئی، اور وہ رمضان مبارک میں بار بار ان کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں اجتماعی اعتکاف کی دعوت دیتے، مگر وہ ٹال دیا کرتے۔ ماشاء اللہ وہ عاشقان رسول بہت حوصلہ مند تھے، گویا مایوس ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے مذکورہ اسلامی بھائی کو ان کے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے۔ ان کی انفرادی کوشش بالآخر رنگ لائی اور اس پکے دنیا دار کا دل بھی پسیج ہی گیا، اور وہ آخری عشرہ رمضان مبارک غالباً 1410 سن ہجری 1990 میں ان کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ اعتکاف میں ان کو محسوس ہوا کہ عاشقوں کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ عاشقان رسول کی صحبت نے ان پر مدنی رنگ چڑھا دیا۔ الحمدللہ وہ نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی اور امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ وہاں انہیں یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ سوئے اتفاق سے اعتکاف والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا۔ انہوں نے رضا الہی کی خاطر ہاتھوں ہاتھ کاریگروں کو بلوا کر اپنی جیب سے اخراجات پیش کر کے استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے۔ الحمدللہ اعتکاف کے بعد سے اب تک انہیں کئی بار عاشقان رسول کے ہمراہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں۔ حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جب 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے محلے کی بلال مسجد میں رمضان مبارک 1421 سن ہجری 2000 کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ وہاں 14-15 افراد معتکف تھے۔ غالباً 28 رمضان مبارک کو بعد نماز ظہر ان کے بچپن کے کلاس فیلو جو بیچارے شرافت کی وجہ سے ان کی شرارت کا نشانہ بنا کرتے تھے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے معتکفین پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ سنا دے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ ہی بتا دیجئے۔ یہ بھی ان میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز کی مشق یعنی پریکٹیکل کروائی۔ اس سے ان کی بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد نہایت احسن انداز میں مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا، جس سے ان کا دل بہت خوش ہوا۔ اس اسلامی بھائی کا کہنا ہے، سچ پوچھو تو ہمارے لیے حاصل اعتکاف یہی تھا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکامات سیکھنا نصیب ہوئے۔
عید کی نماز میں انہیں مسجد کی چھت پر جگہ ملی۔ جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی تو اس اسلامی بھائی کے علاوہ تقریباً سبھی رکوع میں چلے گئے، حالانکہ یہ رکوع کا موقع نہیں تھا، بلکہ اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکانے تھے۔ خیر، ورنہ وہ بھی عوام کے ساتھ رکوع ہی میں ہوتے، مگر مبلغ دعوت اسلامی نے اعتکاف میں نماز عید کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس موقع پر ان کا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت ان پر خوب واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس مبلغ دعوت اسلامی سے عید کی ملاقات پر عرض کیا، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ اس پر مبلغ دعوت اسلامی نے ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ الحمدللہ، مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بالآخر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کے علاقائی ذمہ دار بھی بنے۔ ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید، ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید، آئیں مسجد چلیں کیجئے اعتکاف، خوب نیکی کا جذبہ ملے گا جناب، آپ ہمت کریں کیجئے اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناح آباد کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے رمضان مبارک غالباً 1425 ہجری 2004 کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کی سعادت حاصل کی اور برائیوں سے توبہ کی۔ انہیں سنت کے مطابق کھانا تک نہیں آتا تھا۔ اعتکاف میں دیگر سنتوں کے علاوہ کھانے پینے کی سنتیں بھی سکھائی گئیں۔ بالخصوص ایک مبلغ کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کھانا تناول کرتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور انہوں نے بھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت اپنا لی۔ یوں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان لو بات اب تو میری مان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، عاشقان رسول کی شفقتوں نے لاج رکھ لی۔ اندور شہر MP الہند کے ایک فیشن ایبل نوجوان آوارہ اور ماڈرن دوستوں کی صحبت میں رہ کر گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ رمضان مبارک 1425 سنہ ہجری 2004 کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ عاشقان رسول کی شفقتوں نے لاج رکھ لی، گناہوں سے توبہ کی سعادت مل گئی، چہرے پر داڑھی جگمگانے اور سر پر امامہ شریف کی بہاریں مسکرانے لگیں۔ سنتوں کی خدمت کا خوب جذبہ ملا، حتیٰ کہ مبلغ بن گئے۔ یہ لکھتے وقت علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے سنتوں کی برکتیں لوٹ اور لٹا رہے ہیں۔ لینے خیرات تم رحمتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، لوٹنے برکتیں سنتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، غیر اسلامی نظریات رکھنے والوں کی توبہ۔ یوں تو سکھر سندھ کے قریبی شہر جیکب آباد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا تھا، مگر ان دنوں دینی کام وہاں بہت کم تھا۔ رمضان مبارک 1410 سنہ ہجری 1990 میں جیکب آباد کے اندر خوب انفرادی کوشش کر کے سکھر کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اجتماعی اعتکاف کے لیے سکھر آنے کی دعوت دی، جس کی برکت سے جیکب آباد کے کثیر اسلامی بھائیوں نے منورہ مسجد اسٹیشن روڈ سکھر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ قبل ازیں جیکب آباد میں کوئی اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے والا بھی نہ تھا۔ الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف میں
عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 17 اسلامی بھائی معلم و مبلغ بنے، چہروں کو داڑھی شریف سے اور سروں کو سبز امامہ شریف سے سجایا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذمہ دار بنے۔ بعض ایسے لوگ بھی کسی طرح سے کھنچ کر آ گئے تھے جو غیر مسلموں کے کچھ غیر اسلامی نظریات کو درست مانتے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے کفریہ نظریات سے توبہ کی، کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوئے اور بقیہ زندگی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گزارنے کی نیت کی۔ الحمدللہ اس وقت اس شہر کے اسلامی بھائی جو کہ رمضان مبارک 1410 ہجری میں اجتماعی اعتکاف کی برکتوں سے مالا مال ہوئے تھے، وہ اور لا دینیت سے توبہ کرنے والے اب بہترین مبلغ بن چکے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے اجتماعات میں بھی سنتوں بھرے بیانات فرماتے ہیں اور مختلف صوبائی مجالس کے اہم ترین ذمہ دار بن کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خالی دامن مرادوں سے بھر جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر کورنگی نمبر 6 کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے اپنے بے نمازی اور کلین شیو 26 سالہ چھوٹے بھائی کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری عشرہ رمضان مبارک 1421 ہجری 2000 کے اجتماعی اعتکاف میں بٹھا دیا۔ بے نمازی اور سنتوں سے کوسوں دور رہنے والے ان کے بھائی پر اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت بابرکت سے وہ مدنی رنگ چڑھا کہ الحمدللہ وہ 5 وقتہ نمازی بن گئے اور داڑھی مبارک سجا لی، اور ان کا یہاں تک مدنی ذہن بن گیا کہ اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ میٹھے آقا کی الفت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، داڑھی رکھنے کی سنت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11، مرگی کا مرض دور ہو گیا۔ بمبئی کی تحصیل کرلا الہند میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ایسے اسلامی بھائی بھی معتکف ہو گئے جن کو ہر دوسرے دن مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ الحمدللہ اعتکاف کے دوران انہیں ایک بار بھی دورہ نہ پڑا، بلکہ الحمدللہ تا دم تحریر آج تک پھر انہیں مرگی کی تکلیف نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی بفضل خدا ہر بلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے الحمدللہ آفتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ الحمدللہ مرگی کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا کہ اس کو مسجد میں دورہ ہی نہ پڑا۔ یقیناً یہ اس پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو گیا۔ تاہم یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مرگی کے ایسے مریض اور آسیب زدہ جو اچھل کود کرتے چیختے چلاتے ہوں، یا ایسے مریض جن کا بے ہوشی میں پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہو، نیز ایسے تمام افراد جن سے لوگوں کو گھن آتی ایذا پہنچتی ہو، ان کا اعتکاف کرنا تو دور رہا، ایسی حالت میں با جماعت نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر آنا جائز نہیں۔ 12،
میں کلین شیو تھا۔ نصیر آباد سندھ کے ایک اسلامی بھائی کلین شیو تھے۔ زندگی کے دن غفلتوں میں بسر ہو رہے تھے۔ اسلامی بھائیوں کی ترغیب اور خوب انفرادی کوشش کے نتیجے میں انہوں نے رمضان مبارک 1425 سنہ ہجری 2004 میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ اعتکاف میں ان کا دل چوٹ کھا گیا۔ سابقہ معاصی یعنی نافرمانیوں پر پشیمان یعنی شرمندہ ہو کر بہت روئے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کر لیا۔ امامہ شریف کا تاج سر پر سجایا، داڑھی مبارک رکھ کر اپنے چہرے کو مدنی رنگ چڑھایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈویژن نصیر آباد کی ایک تحصیل مشاورت کے نگران بھی بنے۔ سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، لوٹ لو آ کر اللہ کی رحمتیں، لوٹ لو آ کر اللہ کی رحمتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 میری فلمی گیت گنگنانے کی عادت تھی۔ رگ روڈ کراچی کے تقریباً 25 سالہ اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ انہیں اعتکاف کی بہت سی برکتیں حاصل ہوئیں، من جملہ راہ چلتے ہوئے بازاری لڑکوں کی طرح فلمی گیت گانے کی جو عادت تھی وہ نکل گئی اور الحمدللہ اس کی جگہ نعت شریف گنگنانے کی عادت پڑ گئی۔ نیز زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی بری تو بری غیر ضروری باتوں سے بھی بچنے کا ذہن بنا اور ان کا ایسا ذہن بن گیا کہ جو ہی منہ سے فضول بات سرزد ہوتی بطور کفارہ جھٹ زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا۔ گیت گانے کی عادت نکل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بیجا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 ماڈرن نوجوان ترقی کرتے کرتے بمبئی بائکلا الہند میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ رمضان مبارک 1419 سنہ ہجری 1998 میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ماڈرن نوجوان نے جو کہ الیکٹرانک انجینئر ہیں شرکت کی۔ 10 دن تک عاشقان رسول کی صحبت کا خوب فیض اٹھایا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک کا نور چہرے پر چھایا، سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجایا۔ اعتکاف کی برکتوں نے ان کو سنتوں کا عظیم مبلغ بنایا۔ الحمدللہ وہ دین کی خدمتوں میں ترقی کرتے کرتے تادم تحریر ہند مکی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے سنتوں کی بہاریں لٹانے میں کوشاں ہیں۔ ساری فیشن کی مستی اتر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، زندگی سنتوں سے نکھر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 میں نے نشہ کیسے چھوڑا۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی بے نمازی اور نشے کے عادی تھے۔ گھر والے ان کی وجہ سے پریشان تھے۔ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان 1426 ہجری 2005 میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی۔ وہیں اعتکاف کی نیت کی اور وقت آنے پر کراچی پہنچ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر آخری عشرہ رمضان مبارک 1426 2005 میں معتکف ہو گئے۔ 3 دن کے اجتماع ملتان شریف میں اگرچہ آخرت کی بہتری کے متعلق کافی ذہن بنا تھا، مگر اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، بس ان کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔
انہوں نے گناہوں سے پکی توبہ کی، داڑھی مبارک بڑھانی شروع کر دی، ہاتھوں ہاتھ سبز امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اعتکاف کے بعد جب حیدرآباد پہنچے تو داڑھی اور امامہ شریف میں دیکھ کر گھر والے اور پڑوسی وغیرہ سب حیرت زدہ ہو گئے۔ الحمدللہ ان کی نشے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی۔ اپنی بساط بھر دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کی بیٹی نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں شریعت کورس میں داخلہ لے لیا، جبکہ 2 بچوں نے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ گر مدینے کا غم چشم نم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی آقا کی نظر کرم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی گناہوں بھری زندگی میں بد مست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ ان کے شہر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا، اور پہلی بار دعوت اسلامی کی طرف سے 1416 ہجری 1995 شب برات کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اجتماع میں عاشقان رسول کے داڑھی اور امامے والے نورانی چہروں اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے متاثر تو کیا، مگر وہ دور ہی دور رہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں بھی کبھی شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ رمضان مبارک 1416 سنہ ہجری 1995 کی 27ویں شب آ پہنچی۔ انہوں نے اجتماع والی مسجد میں ہونے والی اجتماعی دعا میں حاضری دی۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور کسی نے بتایا یہاں کچھ اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا، اس لیے انہوں نے تجسس کے ساتھ پوچھا یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اعتکاف کی بعض مدنی بہاریں بیان کی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کے احوال سن کر انہوں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے اور جب رمضان مبارک 1417 ہجری 1996 کی آمد ہوئی تو آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ وہ بھی معتکف ہو گئے۔ 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ 10 دن شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے، جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ اعتکاف میں کسی نے درس نظامی کا ذہن دیا، ان کی سمجھ میں آ گیا، چنانچہ کراچی آ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث شریف کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 1425 ہجری 2004 ان کی دستار بندی کی گئی اور ان کو دعوت اسلامی کے ایک جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں تدریس کی خدمت انجام دینے کی سعادت ملی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک ایسا لڑکا جس کو کل تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، وہ آج عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے درس نظامی سے مشرف ہو کر مدرس بن کر دوسروں کو علم دین کے فیضان سے مالا مال کرنے والا بن گیا۔ سنتیں سیکھ لو، رحمتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین کے علم کی برکتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70 وہ چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ کراچی کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ نمازوں میں سستی، ویڈیو گیمز کا شوق، ٹی وی پر روزانہ الٹے سیدھے پروگرام دیکھنا، جھوٹ کی عادت،
یہاں تک کہ چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے آخری عشرہ رمضان مبارک 1421 ہجری 2000 میں جامع مسجد آمینہ شکیل گارڈن اوکھائی کمپلیکس کراچی میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ انہیں اجتماعی اعتکاف کی سعادت مل گئی۔ انہوں نے آمنہ مسجد کی دوسری منزل پر دعوت اسلامی کے قائم کردہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے رہے، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے ان کے گھر میں بھی دینی ماحول بن گیا۔ وہ گھر کے اندر مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں چلایا کرتے۔ الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر لینے کے بعد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنا شروع کر دیا، اور مدرسۃ المدینہ میں تدریس کی بھی ترکیب رکھی، اور اپنے ذیلی مشاورت کے نگران کے ماتحت رہ کر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی بھی کوشش فرمانے لگے۔ تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم پہ فضل خدا لطف سرکار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔